زارا جیسے ہی عادل کے ساتھ باہر جائے گی اور سرمد کو پتہ چلے گا کہ زارا عادل کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے تو وہ فوری زارا کو کال کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کہاں پر ہو اور کس کے ساتھ ہو اس وقت۔ آگے سے زارا بتا دیتی ہے کہ وہ اس وقت عادل کے ساتھ ہے اور ڈیرے پر ہے، کیونکہ جو زارا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی اور سچ بتا دیتی ہے۔ سرمد جیسے ہی زارا کی یہ بات سنتا ہے کہ عادل ہے زارا کے ساتھ تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ زارا کو یہاں پر غصے ہونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچپن کی خفیہ ایسی جگہ تھی جہاں ہم دونوں نے بچپن گزارا اور ملا کرتے تھے، تو تم اس کے ساتھ یہاں پر ہو، مجھے بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ہم دونوں کی پرسنل جگہ تھی اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کسی کو بھی کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن تم عادل کے ساتھ یہاں گھوم پھر رہی ہو، یہ بہت غلط بات ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو آگے سے جب زارا سرمد کی یہ بات سنتی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ اچھا یہ جگہ اتنی پیاری ہے تو اس کو ڈبے میں بند کر کے اپنے جہیز میں ہی لے جانا۔ سرمد زارا کی یہ ساری باتیں سن کر حیران پریشان ہو جاتا ہے، اس کو زارا سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ زارا اس حد تک بھی جائے گی اور ایسی باتیں بھی کرے گی اور عادل کو وہاں اس جگہ لے کر پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو زارا ہے وہ عادل کو کافی حد تک ہر بات بتا چکی ہے کہ کس کس طرح سے ان کے ساتھ اور ان کی ماں کے ساتھ ہوا اور کون تھا کرنے والا۔ اب جو عادل ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے زارا کی باتیں سن کر اور اس کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ زارا اور سارا کے ساتھ تو بالکل ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کال کرتا ہے، فرحت بیگم کو، اور وہ اپنی ماں سے یہی بات کرے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی تو خراب نہیں ہوئی، کافی ساری زندگیاں تو خراب نہیں ہوئی، کبھی آپ کی وجہ سے کوئی رشتے تو نہیں ٹوٹے۔ وہ اس طرح سے اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے عادل یہاں پر۔ آپ کی کوئی غلطیاں ہوں جس غلطیوں کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہو گئے ہوں اور ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہوں۔ جب فرحت عادل کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ عادل کو کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ لیکن عادل کا یہی مقصد ہے کہ بس اس کی ماں اس کو ٹھیک سے جواب دے دے، لیکن جو فرحت بیگم ہے وہ کہاں پر سچ اور صحیح جواب دینے والی ہے۔ وہ آگے سے باتیں اس طرح کی الجھانے لگ جاتی ہے کہ جو عادل ہے اس کو بھی عجیب سا شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میری ماں صحیح سے جواب نہیں دے رہی اور باتوں کو لمبا کرتی جا رہی ہے اور بات کو ٹال دے گی، کوئی جواب نہیں دے گی عادل کو۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو عادل ہے وہ سارا کو زارا سمجھ کر اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں جیسے ہی واپس جاؤں گا ماموں سے ہمارے رشتے کی شادی کی بات کروں گا۔ اب یہاں پر سارا خوش ہو جاتی ہے، لیکن عادل کو یہ بالکل بھی پتا نہیں کہ یہ سارا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ زارا ہے۔ آگے سارا کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے عادل کی یہ باتیں سن کر، لیکن عادل کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بعد میں جب سارا کو پتا چلے گا کہ عادل سارا میں نہیں بلکہ زارا میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے دل پر بہت برا اثر ہوگا اور اس کا تو دل ہی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عادل کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں، وہ تو زارا ہی سمجھ رہا ہے سارا کو۔